السلام علیکم۔ محمد رحیم نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حسب روایت، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بھی شوق سے میرے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، تو پہلے آغاز کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز میں۔ آج کا مسئلہ ہوگا کہ نماز جب ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں بطور مقتدی، تو اس وقت ہمیں جماعت کے اندر رہتے ہوئے کہاں کہاں بولنا ہے اور کہاں کہاں خاموش رہنا ہے۔ یعنی باجماعت نماز کی حالت میں امام صاحب کے پیچھے پیچھے کہاں کہاں ہمیں بولنا ہے اور کہاں کہاں خاموش رہنا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جنرل باتیں بھی ہوں گی، لیکن تفصیل کے ساتھ آج ہم چلیں گے کہ امام صاحب کے پیچھے جو ہے نماز پڑھتے ہوئے کس کس جگہ ہمیں خاموش رہنا ہے اور کس کس جگہ بولنا ہے۔ میں عام طور پر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس لیے اسے موضوع بنا کے اس پر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولانا حضرات جو ہیں وہ صرف لمبی لمبی تقریریں اور ایسے واقعات سناتے ہیں جس میں صرف قوم کو جذباتی تو بنایا جائے، نعرے تو لگوائے جائیں، لیکن سکھانا کچھ نہ پڑے۔ اگر ہم سکھاتے ہوتے تو آج ہماری اس قوم کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو میں ایسے 80 سالہ بابا اپنے ملک میں اپنی قوم میں دیکھتا بھی ہوں اور پائے بھی جاتے ہیں، جن کو بیچاروں کو 80 سال کی عمر میں نہ پہلا کلمہ آتا ہے، نہ انہیں سجدے کی تسبیح صحیح طرح سے اس کے الفاظ کی ادائیگی آتی ہے، اور بے بہا مسائل نماز روزے کے یا اپنے مذہب کے بنیادی عقائد کے جن پر ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین دے دیا صرف مولوی کو اور سیاست دے دی صرف سیاستدانوں کو، اور خود لا تعلق ہو گئے۔ نہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کبھی سوچنا ہے اور نہ ہی ہم نے اپنے دین کے بارے میں۔ یہ بے شک تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو ایسا ہے، لیکن یہ تھوڑے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں جو ہیں ان پر بات کریں اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کلیئر کریں، تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں جو ہیں جب یہ کلیئر ہوں گی تو ہم بڑے اچھے اور بول بڑے مسلمان بھی بن سکیں گے۔ نہیں تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے باقی ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، نہ ہی اس سے ہماری کوئی دلچسپی ہے۔ لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں پھر بھی ان کا، جنہوں نے ابھی بھی اپنے مذہب کو فوقیت دے رکھی ہے، صرف نام کی حد تک نہیں، عملی طور پر بھی۔ ان علماء کو شاباش دیتا ہوں، ان سے میں خوش ہوتا ہوں، جو ساتھ ساتھ بنیادی چیزیں بھی اپنے مقتدیوں کو، اپنے نمازیوں کو، اپنے اہل علاقہ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کی ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کے باجماعت نماز کے دوران امام صاحب کے پیچھے کون کون سی جگہ پہ ہمیں بولنا ہے اور کون کون سی جگہ پہ خاموش رہنا ہے۔ تو بولنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پہلی تکبیر، یعنی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے نماز میں شامل ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے سلام پھیرنے تک
ہر بات میں امام صاحب کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی چلنا ہے، یعنی تکبیرات جتنی بھی ہیں ان سب کا جواب میں ہمیں بھی تکبیر کہتے ہوئے، یعنی مثلا ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کا ہاتھ لگائے اور قیام کا آغاز ہوا، ہم نے ہاتھ اپنی ناف کے نیچے باندھ لیے، یہاں سے شروع ہو کے اس کے بعد ہم جی امام صاحب جو ہیں قیام کے دوران جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ اکیلے پڑھیں گے، مقتدی صرف خاموش رہے گا۔ مقتدی کا کام خاموشی سے سننا ہے، اگر وہ تلاوت بلند آواز سے کر رہے ہیں تو اس پر پوری توجہ کے ساتھ اسے سننا ہے، کیونکہ پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھا جانا جو ہے وہ سنت ہے اور اس کو سننا فرض ہے۔ اس لیے باجماعت نماز پڑھتے ہوئے بھی جب امام صاحب قرات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قیام کے دوران یعنی کھڑے ہوئے، تو اس وقت مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ظہر کی اور عصر کی نماز ہے جس میں قرات اونچی آواز سے نہیں ہو رہی، اس میں بھی مقتدی جو ہے وہ خاموش ہی رہیں گے، اور اس طرح سے ہی رہیں گے جیسے کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور وہ غور سے سن رہے ہیں، ایسے ہی توجہ سے وہ خاموشی سے کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب رکوع میں جائیں گے تو آپ یعنی مقتدی جو ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اس دوران رکوع کی تسبیح 3 دفعہ سبحان ربی العظیم جو ہے وہ بھی 3 دفعہ مقتدیوں نے خود بھی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، تو اس وقت مقتدی جو ہے وہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جائیں گے، اور سجدے میں بھی جا کے سجدے میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر مقتدی بھی کہیں گے، اور اسی طرح سے سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح بھی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ عام طور پر پاکستانی جو ہیں پرانے لوگ خاص طور پر اور نوجوان طبقہ جو بالکل مسجد کی طرف نہیں جاتا، وہ بھی ان کے دیکھا دیکھی وہ بھی غلط پڑھتے جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ فٹافٹ کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ کرتے ہوئے، اور بھی تلفظ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے درست لفظ کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے 3 دفعہ یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 دانوں بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے دوسری رکعت بھی پڑھیں گے، اور دوسری رکعت کے بعد اتحیات بیٹھیں گے۔ اتحیات میں بھی مقتدی پڑھیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے، لیکن آواز نکالے بنا، آواز نہیں آنی چاہیے، خاموشی سے ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح سے تیسری اور چوتھی رکعت بھی اگر ہے تو وہ بھی، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتدی جو ہیں وہ صرف اور صرف قیام کے دوران خاموشی سے قرات سنیں گے، چاہے قرات ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، خاموش رہیں گے، یعنی اس وقت کچھ نہیں پڑھیں گے۔ باقی نماز میں تکبیرات بھی کہنی ہے لیکن امام صاحب کے پیچھے رہنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پھرتیاں دکھاتے ہیں تیزی سے، ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے نہیں لیکن مقتدی پہلے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ فرض ہے ہمارے اوپر کہ نمازی جو ہے، مقتدی جو ہے، وہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے چلیں گے، نہ کہ ان سے آگے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے جی باجماعت نماز جو ہے اس میں مقتدی جو ہے وہ کیا کریں گے اور امام صاحب کے کیا کام ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات ہو گئی۔ اب ہم اسی حوالے سے مزید آگے بات کرتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں نماز کے لیے نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اس تعداد کو بڑھایا جائے، پیار محبت سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کس طرح چلنا ہے۔
ہر نماز کے ٹائم پہ کوشش کریں اپنے گھر کے افراد میں سے، اپنے ہمسایوں کے افراد میں سے، اپنی گلی کے افراد میں سے کسی نہ کسی فرد کو، اگر آپ شاپ پہ ہیں، بزنس مین ہیں، کاروبار میں ہیں، تو وہاں پر بھی اسی طرح سے ایک بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ دفاتر میں ہیں، مختلف دفاتر میں کام کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو اپنے دفتر میں سے بھی ایسے لوگوں کو چنیں، دیکھیں جو کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر مسجد جانے کی کوشش کریں۔ لیکن اسلام جو ہے پیار کا دین ہے، محبت کا دین ہے، تو اسے پیار محبت سے کہتے رہیے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی بات جو ہے وہ ڈال دے گا اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو اس طرح سے نمازیوں کی تعداد بڑھائیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی اور اچھا طریقہ ہو تو اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اچھے کام کے لیے سوچنا، غور کرنا یہ ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کا، کیونکہ ہم بہت لاپرواہ ہیں، بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو بھی باجماعت نماز کی ترغیب دیں اور ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ آہستہ آہستہ وہ خود جانا شروع ہو جائیں گے، اور تعداد جو ہے مسجدوں میں انتہائی جو کم ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اس پر جتنی جلدی آپ عمل کریں گے اتنا ہی آپ کے پاس موقع ہوگا کہ اپنی آخرت کے لیے آپ بھی اپنے نیکیوں کا اضافہ کر سکیں۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اچھائی کو بڑھائیں، برائی سے خود بھی بچیں اور اپنی قوم کو بھی بچائیں۔ شیطان ہر جگہ ہر وقت گھات لگائے بیٹھا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رب سے دور کرے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی ہر وقت چکنے رہنا ہے، ہمیں بھی ہر وقت ایکٹیو رہنا ہے، ہمیں بھی ہر وقت تیار رہنا ہے کہ ہم نے ہر قدم پر اپنے رب کی طرف جانا ہے، شیطان سے اپنے آپ کو، اپنے آس پاس کے باقی معاشرے کو بچانا ہے، کیونکہ ہمارا رب ہی اصل میں پوری کائنات کا مالک ہے اور وہی طاقتور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں سے، کہ وہ قدم قدم پر چھوٹے چھوٹے نیکی کام کرنے پر ہمیں جنت دینے پر رضامند ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی رضامند ہونا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو بھی رب توفیق دیتا ہے، نماز سے لے کر اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں تک، ہمیں ان سے جلد از جلد اپنی عادت بنانی ہے، اور ہمیں جلد از جلد یہ چھوٹے چھوٹے اچھے کام کر کے اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے، اچھے ہمسائے بنانے ہیں، اچھے رشتہ دار بنانے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے قدم جو ہیں وہ لینے ہوں گے، اور اٹھتے بیٹھتے اصلاح کی ابتدائی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ایک دوسرے تک پہنچانی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپس میں زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں یا زیادہ بات چیت کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ان رشتہ داروں تک جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، ان تک اس طرح کی ویڈیو کو شیئر تو کر سکتے ہیں، ان کا موبائل نمبر جو ہے اس پر واٹس ایپ تو کر سکتے ہیں۔ تو یہی کر دیجئے، آپ کی یہ چھوٹی سی 2-3 کلک جو ہیں اپنے موبائل پر، اس کی وجہ سے اگر ایک بے نمازی جو ہے وہ نمازی بن جاتا ہے، ایک مسلمان قدم قدم پہ رک کے سوچنے والا، سوچ سمجھ کے چلنے والا بن جاتا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکی قبول کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً جو کہتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے پیارے نبی کے امتی سے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس طرح کی باتیں خود بھی کریں، اور جن لوگوں نے کی ہیں
ان کی ویڈیوز آگے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھانے میں مدد کریں، تاکہ آنے والا کل جو ہے آپ کا بھی، آپ کے ملک کا بھی، آپ کی قوم کا بھی بہترین ہو، اور ہم ابھر کے اپنے پیارے مذہب اسلام کے ساتھ نمایاں پوزیشن میں اس دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کا ملک ترقی کرتا نظر آئے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم رکھے، اور ہم سب کو اس کی بہتری کے لیے، اپنے مذہب کی بہتری کے لیے عملی اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔